لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصب حقوقهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العلي العظيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مسجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. اے امام زمان، ہم آپ کی خدمت میں متوسل ہیں. ہمارے پاس کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس سے آپ کو راضی کر سکیں، آپ کو خوشنود کر سکیں. بس مولا، آپ کے جد پر ہم کچھ آنسو بہا لیتے ہیں، آپ کے جد کے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں. یا امام زمان،
ہمارا سب سے بڑا سہارا، ہمارا سب سے بڑا آسرا آپ ہیں۔ آپ کی خدمت میں یہ ہم ناچیز آنسو پیش کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے تمام توفیقات خیر اور آپ کی رضایت چاہتے ہیں۔ وجود نازنین ذوالجود امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد، حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند مل جل کے صلوات ہدیہ فرمائیں۔ عزیزان محترم، خدا کا لاکھ لاکھ شکر، خداوند متعال نے ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہم السلام کے دروازے سے متمسک رکھا۔ علامہ امینی صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، اور علامہ امینی صاحب اپنی مجلسوں میں اور اپنے بیانات میں بارہا ان جملوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے تمہیں پتہ ہے دنیا کا سب سے عقل مند انسان کون ہے اور سب سے بے وقوف انسان کون ہے؟ کہ دنیا کا سب سے عقل مند انسان وہ ہے جس نے علی کے دامن کو تھام لیا۔ کہ دنیا کا سب سے عقل مند انسان وہ ہے کہ جس نے علی کے دامن کو تھام لیا۔ میں الفاظ بدل کے کہوں، دنیا کا سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو آل محمد کے دروازے سے متمسک ہو گیا، اور دنیا کا سب سے احمق، سب سے جاہل اور سب سے بے وقوف انسان وہ ہے کہ جس نے علی کے ہوتے ہوئے کسی غیر کے دامن کو تھاما۔ یہ دنیا کا سب سے بے وقوف انسان ہے، دنیا کا سب سے بے وقوف انسان ہے۔ جہاں علی جیسا نور ہو، جہاں علی جیسا وجود ہو، وہاں آپ ایرو غیروں کی طرف نہیں جا سکتے۔ اگر آپ ایرو غیروں کی طرف جا رہے ہیں تو آپ ذہنی مریض ہیں، آپ ذہنی مریض ہیں۔ علی کو چھوڑ کے صحیح و سالم بندہ علی کو نہیں چھوڑ سکتا، علی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک صاحب آئے، اچھا ہوتا کیا ہے، میں نے پہلے دن ایک روایت بیان کی تھی، یہ بھی ہدایات بھی خدا کی طرف سے ہوتی ہیں، ہدایات خدا کی طرف سے ہوتی ہیں۔ وہ کیا روایت ہے کہ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتہ، کہ جب بھی کسی بندے کے لیے خدا خیر کا ارادہ کرتا ہے، اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے دل میں حسین اور حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ جو محبت آل محمد ہمارے دلوں میں ہے، یہ خداوند متعال نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ بھئی خدا نے خیر کا ہمارے ساتھ ارادہ کیا ہے۔ اب اگر کسی کے دل میں دشمنی ہو، کسی کے دل میں بغض ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس کے حق میں برائی کا ارادہ رکھتا ہے، خدا اسے خیر سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ اچھا، ایسے بہت سارے افراد تھے کہ جنہیں خداوند متعال نے خیر سے محروم رکھا۔ بھئی اس سے بڑی محرومیت کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں علی کو بلند کر کے فرمائے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ یعنی اتنا ظاہر، اتنا واضح، اتنا روشن اعلان علی کے حق میں موجود رہا، پھر بھی ایک بڑا طبقہ علی کو چھوڑ کے ایرو غیروں کے پاس چلا گیا، پھر بھی ایرو غیروں کے پاس چلا گیا۔ اب وہ قرآن کی آیت یاد آ گئی، صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں پہ خدا نے مہرے لگا دی ہیں، ان کے کان بند ہو گئے ہیں، آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا، منہ سے کچھ بول نہیں سکتے، خدا نے ان کے سینوں پہ مہرے لگا دی ہیں۔ ایسے ہی ایک صاحب جانتے ہیں کہ علی سے پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے، جانتے ہیں علی سے پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے، جانتے ہیں علی سے عادل کوئی نہیں ہے،
جانتے ہیں علی سے منصف کوئی نہیں ہے، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک صاحب ابن عباس کے پاس آئے، ابن عباس سے کہہ رہے ہیں ابن عباس اس آیت کی تفسیر بتائیں۔ ابن عباس نے تفسیر بیان کی۔ اب دیکھیں کمال حماقت، جب ابن عباس نے قرآن کی تفسیر بیان کی تو پوچھنے والے نے ابن عباس سے پوچھا کہ ابن عباس جو ابھی آپ بتا رہے تھے کیا علی بھی یہ جانتے ہیں کہ جو آپ ابھی بتا رہے تھے کیا علی بھی اسے جانتے ہیں؟ کیسا سوال؟ کس سے سوال کر رہے ہیں؟ ابن عباس سے۔ اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا ابن عباس ہیں کون؟ ابن عباس علی کے شاگرد۔ بھائی شاگرد سے پوچھ رہے ہو کہ استاد پڑھا لکھا ہے یا نہیں؟ اور کیسے شاگرد، کیسے استاد، کیسے شاگرد اور کیسے استاد؟ آئیے بتاتا ہوں کیسے شاگرد اور کیسے استاد۔ ابن عباس امیر کے پاس پہنچے، مولا امیر کے پاس، کہ مولا تفسیر فرمائیے۔ مولا نے کہا بیٹھو۔ مولا نے تفسیر کرنا شروع کی، پوری رات ہو گئی، صبح کا سورج طلوع ہو گیا، فجر ہو گئی۔ ابن عباس ماشاءاللہ سے سینہ چوڑا کر کے اٹھے اور فرمایا الحمدللہ آج بسم اللہ کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ مولا مسکرائے کہ ابن عباس یہ کیسی باتیں کر رہے ہو کہ یہ جو پوری رات میں نے گزارا یہ صرف بسم اللہ کا با نہیں کہ نقطۂ با کی تفسیر تھی، کہ یہ صرف با کے نقطے کی تفسیر تھی۔ ابن عباس نے کہا الحمدللہ کم سے کم با کے نقطے کی تفسیر تو مکمل ہو گئی۔ مولا مسکرائے کہ ابن عباس کس دنیا میں رہتے ہو؟ اگر میں تفسیر نقطۂ با بتانا شروع کروں تو تم اتنا لکھو گے کہ 70 اونٹ اس کی لکھاوٹ کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے۔ با کے نقطے کی تفسیر، ایک ایسے مفسر کے بارے میں اب اگر کوئی 2 ٹکے کا جاہل آکے ابن عباس سے کہے کہ کیا علی بھی پڑھے لکھے تھے، جملہ ہے تاریخ میں ملتا ہے یا انہوں نے بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ یہی صاحب نے الفاظ بدل کے کہ رسول اللہ کے صحابہ میں اصحاب میں کیا علی بھی پڑھے لکھے تھے۔ جملے غور کرے۔ اچھا ان جملوں پہ مجھے افسوس نہیں ہوتا، ہنسی آتی ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ کرام میں کیا علی بھی پڑھے لکھے تھے۔ اب بھائی جب آپ سوال ابن عباس سے کریں گے، اگر مجھ سے کرتے تو میں بھی کھرا جواب دیتا، لیکن ابن عباس کے جنہوں نے علی کی شاگردی کو درک کیا ہو، ظاہر سی بات ہے وہ ہم سے بھی کھرے جواب دیں گے، ہم سے بھی اچھے جواب دیں گے۔ اب جب ابن عباس سے کہا کہ کیا رسول اللہ کے صحابہ میں علی بھی پڑھے لکھے تھے، ابن عباس کو غیظ آیا، غضب آیا کہ خبردار اپنی زبان تو سنبھالو، کہاں صحابہ اور کہاں علی، کہ کہاں صحابہ اور کہاں علی، کہ علی اور صحابہ کے علم میں فرق اتنا ہے، علی کا علم جیسے 7 سمندر اور تمام صحابہ کا علم جیسے اس سمندر میں ایک مچھر گرے اور اپنے پر پہ پانی اٹھائے۔ مچھر اپنے پر پہ کتنا پانی اٹھائے گا کہ یہ علم ہے صحابہ کا علی کے مقابلے میں۔ تم کس کا مقابلہ کر رہے ہو؟ احمد ابن حنبل کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے کہ صحابہ رسول کی فہرست بنائیے۔ صحابہ کی فہرست بنائی گئی، فلاں صاحب صحابی، فلاں صاحب صحابی، فلاں صاحب صحابی، سب کی فہرست مکمل ہو گئی۔ اس فہرست میں علی کا نام ہی نہیں ہے، صحابہ کی فہرست علی کا نام ہی نہیں ہے۔ یہ کس نے بنائی فہرست؟ احمد ابن حنبل نے۔ جب سارے لوگ چلے گئے، بیٹے نے کہا والد صاحب یہ کیسا ظلم کر رہے ہیں آپ نے صحابہ کی فہرست بنائی اور صحابہ کی فہرست میں علی کا نام ہی نہیں ہے۔ احمد ابن حنبل نے جواب ہی نہیں دیا۔ بیٹے نے پھر اصرار کیا کہ والد صاحب یہ کیسی گستاخی ہے، آپ نے صحابہ کی فہرست میں علی کا نام نہیں رکھا۔ جب زیادہ بیٹے نے اصرار کیا
احمد ابن حنبل نے خطاب کیا کہ تم علی کو صحابہ میں شمار کرتے ہو، کہ تم علی کو صحابہ میں شمار کرتے ہو، علی نفس رسول ہے، علی نفس رسول ہے، تم علی کا شمار صحابہ میں کرتے ہو، علی نفس رسول ہیں، علی جان رسول ہیں۔ اہل بیت کے دروازے سے آپ کو ایسی ہستیاں ملیں گی، اگر آپ علی کے دامن کو چھوڑ رہے ہیں پھر آپ کو کیا نصیب ہوگا؟ میں نے ایک جملہ کہا تھا، معلوم ہے علی سے زیادہ پڑھا لکھا اس روئے زمین پہ کوئی نہیں، معلوم ہے علی سے عادل کوئی نہیں، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود اگر انسان کسی غیر کے پاس جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا تمہیں گمراہی میں رکھنا چاہتا ہے یا نہیں؟ جب سب کچھ تمہیں معلوم ہے پھر بھی اگر معلوم نہ ہوتا تو یہ بار بار جب بھی کوئی مسئلہ شرعی آتا تھا یا جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے، کسی طرح کا کوئی مسئلہ آتا تھا، اگر تمہارا اقرار نہیں تھا تو پھر تم علی کے پاس اپنے نمائندوں کو کیوں بھیجتے تھے؟ بھائی اگر اقرار نہیں تھا کیوں بھیجتے تھے؟ ہمارے یہاں ایک قاعدہ ہے، اقرار العاقل علی انفسہم حجہ، ایک عقل مند کا اپنے لیے کسی چیز کا اقرار کرنا حجت ہے۔ مثال کے طور پہ دو لوگوں میں لڑائی ہو گئی، ایک کہہ رہا ہے کہ اس نے مارا، دوسرا کہہ رہا ہے اس نے مارا، یہ تو کیس چلے گا کیونکہ اس کے بھی دعوے ہیں اور اس کے بھی دعوے ہیں، یہ کیس چلے گا۔ لیکن اگر ان میں سے ایک ایکسپٹ کر لے اور کہہ دے کہ ہاں بھائی میں نے مارا، کیس کلوز، کیس ختم ہو جائے گا کہ بھائی اس بندے نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ میں نے مارا، ختم۔ یا یہ کہ یہ پاگل ہو، یہ بھائی دنیاوی عدالتوں میں بھی یہ قصہ ہے، اگر ایک انسان پاگل ہے، اگر ذہنی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے تب اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، کہا جائے گا کہ بھائی یہ پاگل ہے، چھوڑو اس کی باتوں کو چھوڑو۔ لیکن اگر انسان صحیح ہو، سالم ہو، ٹھیک ٹھاک ہو اور پھر یہ کہے کہ میں نے مارا تو بھائی قبول تو کرنا پڑے گا۔ میں ایک منزل کی طرف لے جا رہا ہوں، اب جہاں علم کی بات آئی، جہاں علی کے علم کی بات آئی تو میں ان لوگوں کے بھی علم کا تذکرہ کرتا چلوں جو علی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ یہ قاعدہ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، اقرار العاقل علی انفسہم حجہ، عقل مند کا اپنے لیے کسی چیز کا اقرار کرنا حجت ہے۔ اب ذرا جائیے اور مدینے کی گلیوں میں تلاش کیجئے، مدینے میں کون تھا جو چیخ چیخ کے کہتا تھا اما مدینے میں سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، یہاں تک کہ پردے کے پیچھے بیٹھی یہ عورتیں، یہ جملے تاریخ کے کہ مدینے میں سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، یہاں تک کہ پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی یہ عورتیں۔ اب بھائی قاعدہ میں نے بتا دیا، عقل مند کا کسی چیز کا اقرار کرنا حجت ہے، یا تو آپ یہ کہہ کے بات ٹال دیجئے کہ فلاں صاحب پاگل تھے، دیوانے تھے، نہیں تو پھر مان لیجئے فلاں صاحب جاہل تھے۔ بھائی یہی نتیجہ نکلا نا، یا تو آپ کہہ دیں کہ فلاں صاحب پاگل تھے، ختم، مسئلہ ہی ختم، پاگل تھے، ختم ہو جائے گا مسئلہ۔ جب ایک عقل مند، اگر آپ ان کو عقل مند مان رہے ہیں تو عقل مند کی باتوں کو مانیں۔ اب میں سارے وہ مقامات تو بیان نہیں کر سکتا جہاں جہاں صاحب نے اس بات کا اقرار کیا، اس بات کا اقرار کیا کہ میں جاہل ہوں، اس بات کا اقرار کیا کہ مجھے نہیں پتا، اور پھر بعد میں ہم سے کہا جاتا ہے قبلہ آپ ناانصافی کرتے ہیں۔ کیسی ناانصافی؟ صرف علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، دوسرے صحابہ کرام کے فضائل ہی بیان نہیں کرتے۔ میں نے کہا بھیا ہم نے کتابیں دیکھیں، علی کے فضائل ملے، ہم نے بیان کر دیے، تم بھی کچھ فضائل ہمیں بتا دو، وہ بھی ہم بیان کر دیں گے۔ بھائی اب اگر ہم فضائل بیان کریں تو کیسے بیان کریں؟ اب اگر میں کہوں اس جملے کو آپ کے سامنے بیان کروں، اس کی تفسیر کیا کروں؟ ایک صاحب نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اب میں کیا بتاؤں؟
کیا سمجھاؤں لوگوں کو؟ اگر علی نہ ہوتے ہلاک ہو جاتے. بھائی اس جملے سے میں کیا سمجھاؤں؟ اس جملے میں کیسی فضیلت ہے؟ کیا فضیلت ہے؟ اس جملے میں تو علی کی فضیلت نظر آ رہی ہے. ہم علی کے فضائل بیان کریں گے. بھائی علی کی فضیلت نظر آ رہی ہے، ہم علی کے فضائل بیان کریں گے. انہیں پتا تھا، انہیں سب کو پتا تھا اسلام کی آبرو کا نام ہے علی ابن ابی طالب. انہیں بخوبی پتا تھا اسلام کی آبرو کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اور یہی وجہ جہاں بالکل پھنس جاتے تھے اور چاروں طرف سے ہاتھ پیر بندھ جاتے تھے، پھر کہتے تھے اما جاؤ علی کو بلاؤ بلاؤ. یہ انداز تھا. جاؤ اب کیا کریں، کچھ نہیں کر سکتے، بلانا ہی پڑے گا. قیصر روم نے ایک سوال بھیجا، چھوٹی سی شیشی بھیجی خلافت دوران کے لیے، اور سوال لکھا کہ تم مسلمانوں کے خلیفہ ہو، اگر اس سوال کا جواب دے دیا تو ہم مان جائیں گے کہ تم مسلمانوں کے خلیفہ ہو. قیصر روم نے ایک اتنی بڑی شیشی لی اور ایک چٹھی لی. خط میں لکھا کہ اس شیشی میں پوری دنیا بھر کے بھیج دو. اب خلافت کے پاس یہ سوال آیا، اب رومی کا، کسی رومی بادشاہ کا سوال آیا اور مسلمان جواب نہ دے پائیں تو کتنی بڑی بے عزتی ہے، کتنی بڑی بے احترامی ہے. یہی تو میں کہتا چلا آ رہا ہوں، جگہ جگہ علی نے تمہاری آبرو بچائی. مانو یا نہ مانو، جگہ جگہ علی نے تمہاری آبرو بچائی. اب جب پہنچے قیصر روم کی طرف سے یہ خط خلیفہ کے پاس پہنچا، خلیفہ نے دیکھا، تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیسا سوال بھیج دیا قیصر روم نے. کہ کیا لکھا ہے کہ قیصر روم نے سوال کیا ہے کہ اس شیشی میں پوری دنیا بھر کے بھیج دو. اب سارے پریشان کہ اس شیشی میں دنیا کیسے بھری جائے گی. علی کا شاگرد کھڑا تھا کہ علی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال میں ہی اس سوال کا جواب دیے دیتا ہوں. کہ کیسا جواب؟ کہ لاؤ شیشی مجھے دے دو. شیشی لی، پانی اٹھایا، شیشی کے اندر پانی بھر دیا کہ جاؤ قیصر روم کو بھیج دو. کہ کیوں پانی کیوں بھر دیا؟ کہ کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ وَجَعَلَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور خدا نے اس پانی سے ہر چیز کو زندہ رکھا. کہ اسی پانی سے خدا نے ہر چیز کو زندہ رکھا. جواب قیصر روم تک پہنچا، تسلیم ہو گیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے. اب اس دربار میں چیمی گوئیاں شروع ہوئیں. ابن عباس کی طرف دیکھ رہے ہیں. ابن عباس بڑے پڑھے لکھے آدمی ہو، ابن عباس بڑے ہوشیار آدمی ہو، ابن عباس بڑے باشعور انسان ہو، ذرا بتاؤ تم نے یہ جواب دیا کہاں سے؟ عجب نہیں، ابن عباس نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے اس مدینے میں علی کے سوا کوئی اس طرح کا جواب دے سکتا ہے؟ کیا علی کے سوا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ اب انہوں نے سوال کیا کہ ذرا بتاؤ اے ابن عباس، تمہارے علم میں اور علی کے علم میں فرق کتنا ہے؟ ابن عباس نے مسکراتے ہوئے خطاب کیا کہ میرا علم اس شیشی میں بند پانی اور علی کا علم جیسے 7 سمندر. کہ میرا علم علی کے مقابلے میں بس اتنا ہی ہے جتنا اس شیشی میں پانی ہے، اتنا علم ہے. علی کا علم 7 سمندر. اور یہ دیکھیں، یہ آج کے واقعات نہیں ہیں. جناب خضر و موسیٰ، خضر کتنے بڑے عالم تھے. خدا نے جناب خضر کو موسیٰ کو سکھانے کے لیے، نبی اولی العزم موسیٰ کو سکھانے اور پڑھانے کے لیے خضر کو بھیجا. اس میں بھی کچھ حکمتیں تھیں، کچھ راز تھے، حالانکہ جناب موسیٰ خضر سے افضل ہیں، لیکن جناب خضر کو بھیجا، اس میں بھی کچھ مصلحتیں تھیں. صلوات پڑھیں محمد والے میں. بہت شکریہ. ایک اور صلوات پڑھیں قبلہ کی سلامتی کے لیے. جناب خضر، خداوند متعال نے خضر کو بھیجا جناب موسیٰ کے لیے. روایت کے جملے ہیں، کہتے ہیں جناب موسیٰ و خضر ایک دریا کے کنارے بیٹھے تھے
اور جناب خضر نے فرمایا کہ ایک آخری نبی آئیں گے، اس کا ایک وصی ہوگا، جب وہ وصی آئے گا تو خداوند متعال علوم کے سارے دروازے اسے عطا کر دے گا، کہ علوم کے سارے دروازے عطا کر دے گا۔ اور میں تھوڑا سختی سے اس روایت کو بیان کروں، کیسے برداشت کیا جائے گا؟ مولا نے رسول اللہ نے فرمایا علم کے 10 باب ہیں، 10 باب ہیں، ان 10 باب میں سے صرف ایک باب انبیاء کو دیا گیا اور 10 کے 10 باب ہمیں دیے گئے۔ ہمارے پاس جب وہ 10 باب آئے ہم نے علی کو دیے، علی نے ہر 10 باب سے 10 باب ایجاد کیے، ہر باب سے 10 باب رسول اللہ نے ایجاد کیے، علی نے ایجاد کیے، ہر باب سے 10 باب۔ اب جناب خضر نے فرمایا کہ آخری جو نبی آئے گا اس کا وصی بہت پڑھا لکھا ہوگا۔ سوال کیا کہ آپ سے بھی زیادہ پڑھا لکھا ہوگا؟ کہ ہاں مجھ سے بھی زیادہ پڑھا لکھا ہوگا۔ کہ کتنا زیادہ تم سے پڑھا لکھا ہوگا؟ مثال دی حضرت نے کہ وہ دیکھ رہے ہو کنارے پہ، کہ ہاں کہ وہ جو ایک چڑیا ہے اور اپنی منقار اپنی چونچ کے ذریعے سے پانی اس دریا سے اٹھا رہی ہے، کیا تم اسے دیکھ رہے ہو؟ کہ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہ ہم دونوں کا علم اس کے مقابلے میں ٹھیک ایسا ہے جیسے اس کا علم یہ دریا اور ہمارا علم اتنا ہے جتنا یہ پرندہ اپنی چونچ سے اس دریا سے پانی اٹھا رہا ہے۔ یہ علم علی ہے، علم علی ہے، علم علی ہے۔ پتہ ہے مولا کیا فرماتے تھے؟ ایسے منبر پہ آتے تھے، میں جب یہ جملے پڑھتا ہوں تو میں ایسا لگتا ہے آسمانوں میں اڑ رہا ہوں۔ مولا کے جملے، مولا منبر پہ آیا کرتے تھے کوفے میں، وَأَوْمَأَ إِلَىٰ صَدْرِهِ، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے تھے۔ یہ ایک روایت میں ہے ایسے سینہ کوٹتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے اِنَّهَا هُنَا لَعِلْمًا جَمًّا، اما دیکھو آؤ میرے پاس آؤ، اس سینے میں بہت علم بھرا ہوا ہے، افسوس لینے والا نہیں ہے، بہت علم بھرا ہوا ہے، تم میں سے کوئی لینے والا نہیں ہے۔ علی کے پاس آؤ، علی کے سوا کسی غیر کے دروازے پہ جاؤ گے ملے گا کیا؟ ملے گا کیا مجھے بتائیں؟ غیر کے دروازے پہ جاؤ گے کچھ نہیں ملنے والا۔ دیکھیں علی کی دشمنی میں غیروں نے کوئی حد نہیں رکھی، کوئی حد نہیں رکھی۔ جو علی سے دشمنی کرتا ہے، حسین سے دشمنی کرتا ہے اور خاک شفا سے دشمنی رکھتا ہے، پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ خاک شفا کی بغض میں اور حسین کی بغض میں، علی کی بغض میں اتنے گر جاتے ہیں، وہ فتوے دینے لگتے ہیں کہ خاک شفا پہ سجدہ کرنا حرام ہے لیکن کتے کے فضلے پہ سجدہ کرنا جائز ہے۔ یہ فتوے آقا جان، فتوے، کتے کے فضلے پہ سجدہ کرنا جائز ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ وہ کہتے ہیں نا حب الشیء یعمی ویصم وبغض الشیء یعمی ویصم، کبھی کبھی کسی چیز کی زیادہ محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور کبھی کبھی کسی شے کی زیادہ دشمنی انسان کو اندھا بنا، یہ ان کو اندھا بنا دیا، ان کو اندھا بنا دیا، ان کو اندھا بنا دیا۔ بغض علی نے اندھا بنا دیا، بغض علی نے اندھا بنا دیا۔ کہنے لگے وہ شیعہ، بات سے بات نکل رہی، کہنے لگے شیعہ مشرک ہیں، کہ کیوں؟ کہ شیعہ خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہیں۔ شیعہ عالم دین نے کہا تم ہم سے بڑے مشرک ہو۔ کہ کیسے؟ کہ دنیا میں سب سے خالص چیز کا نام ہے مٹی، دنیا میں سب سے خالص چیز کا نام ہے مٹی، ہم مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں، ہم چھوٹے مشرک ہیں، تم بڑے مشرک ہو، تم چٹائیوں پہ بھی سجدہ کرتے ہو، پتھروں پہ بھی کرتے ہو، اینٹوں پہ بھی کرتے ہو۔ سمجھے؟ پہنچیں۔ ہم تو ایک خالص چیز پہ سجدہ کر رہے ہیں، ہم تو خالص چیز پہ سجدہ کر رہے ہیں، ہم تو خالص چیز پہ سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ تو جس پہ ہوتا ہے اس پہ سجدہ کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ فتویٰ موجود ہے، اگر کچھ نہ ہو کتے کا فضلہ اس پہ بھی سجدہ آپ کر سکتے ہیں، فتویٰ ہے۔ دیکھیے بھائی
علی کی دشمنی، اگر آپ یہ چاہتے ہوں کہ علی کی دشمنی دل میں رکھ کے کسی سیدھے راستے پہ چلے جائیں، ہے ہی نہیں سیدھا راستہ، ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ نے ایسے دو چار لوگ بیٹھے تھے، اچھا ہم تو نہیں، لیکن رسول اللہ کبھی کبھی خوب بے عزتی کرتے تھے، بٹھا کے بٹھایا، ایسے لکڑی اٹھائی۔ دیکھیں تصویری کبھی کبھی ہوتا ہے نا، بچوں کو اگر کوئی چیز سمجھانی ہو تو پکچرز کے ذریعے بہت اچھا سمجھیں گے، کسی ویڈیو کے ذریعے سے بہت اچھا سمجھیں گے۔ رسول اللہ نے بتا کے نہیں سمجھایا، دکھا کے سمجھایا۔ ایک لکڑی اٹھائی اور ایک لکیر ایسے کھینچی، ایک لکیر ایسے کھینچی کہ یہ تم ہو، یہ تم ہو، الٹی ایسے، الٹی ٹیڑھی، کہ یہ تم ہو اور یہ تم ہو۔ یہ علی ابن ابی طالب ہے کہ یہ تم ہو اور یہ تم ہو، یہ جو سیدھے والے یہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ اچھا رسول اللہ کے سامنے بولے تو کیا بولے، منہ لٹکائے ہوئے چپ چاپ بیٹھے۔ میں نے کہا نا تصویری شکل بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، یہی وجہ ہے غدیر میں رسول اللہ نے آگے والوں کو پیچھے بلایا، جو رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، اور علی کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا آپ ماشاءاللہ سے غدیر کی بات بھی چل رہی ہے اور آپ نے نعرہ لگایا اور دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اس میں بھی راز ہے، اس میں بھی حکمت ہے، اس میں حکمت ہے، راز ہے۔ یہ ہمارے نعرے اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یہ کوئی خامخواہ ہماری اپنی طرف سے نہیں ہے۔ اچھا میں سمجھاتا چلوں، صحابہ کرام بڑے شریف تھے، بڑے سیدھے تھے، بڑے اچھے تھے اور بڑے منصف تھے۔ اتنے منصف تھے کہ رسول اللہ جس طرح سے حدیث بیان کرتے تھے وہ اسی طرح سے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اگر رسول اللہ نے کچھ الفاظ مسکراتے ہوئے فرمائے تو صحابہ کرام جب آگے پہنچاتے تھے ان الفاظ کو تو مسکراتے ہوئے پہنچاتے تھے۔ اگر رسول اللہ نے کوئی حدیث بیان کرنے کے بعد ایک کھجور اٹھا کے کھایا تو صحابہ کرام بھی وہ حدیث بیان کرتے تھے اور کھجور اٹھا کے کھاتے تھے، تاکہ رسول اللہ کی وہ جو سچویشن تھی اور وہ جو رسول اللہ کے وہ تظاہرات تھے، وہ جو رسول اللہ کے چہرے کی وہ جو ہے تغیرات تھے، وہ سارے کے سارے پہنچے، یعنی آگے والے کو پتہ چلے کہ یہ حدیث رسول اللہ نے غصے میں فرمائی، ہنستے ہوئے فرمائی، یا مسکراتے ہوئے فرمائی، یا غضب کی حالت میں فرمائی۔ تو یہ سب کچھ بتاتے تھے، بے عین ہی نقل کرتے تھے۔ اچھا صحابہ کرام نے، یہ اہل سنت ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں کی لکھی ہوئی باتیں میں بتا رہا ہوں، بتا دو جب غدیر میں رسول اللہ نے علی کو مولا بنایا تھا، ہاتھ نیچے کر کے بنایا تھا یا ہاتھوں کو اٹھا کے بنایا تھا؟ بھائی علی کو جب مولا کہا تھا ہاتھ نیچے کر کے کہا تھا یا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا؟ بھائی دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا، تو لہذا شیعہ بھی اسی غدیری مزاج کی پیروی کرتے ہوئے علی کا نام لے رہے ہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ پر۔ خلاصہ پھر وہی پہ بات، علی کو چھوڑ کے جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ علی کو چھوڑو گے تو تمہیں ایسے دروازے نصیب ہوں گے کہ جن کے پاس نہ دین ہے نہ دھرم ہے، ایسے دروازے نصیب ہوں گے۔ دیکھیں لوگ علی کی دشمنی میں کچھ مذہب، میں اتنا زیادہ دیکھیں اعتقادی اور معرفتی باتیں ہیں، میں نے کل یا پرسوں کی مجلس میں بیان کیا تھا، اہل بیت اطہار ہر کسی کے سامنے ایک طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے، ہر کسی سے ایک طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے۔ آپ نے کہا ایک صحابہ مولا کے پاس کہ مولا میں دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، بھائی جملے سنیے گا، کل بھی میں نے اسی پہ تقریباً ایک آدھی مجلس تو پڑھی ہی تھی، مقایسہ اور مقابلہ کس کا کس سے، اسی سے ملتا جلتا ایک نقطہ بیان کرتا چلوں۔ اور یہاں فی الحال جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت سب سے ایک طرح
بات نہیں کرتے تھے، اس کی معرفت کے مطابق بات کرتے تھے۔ ایک صاحب آئے مولا کے پاس، کہنے لگے مولا میں آپ سے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ مولا نے کہا اچھی بات ہے، شکریہ، چلے گئے۔ دوسرے صاحب آئے، کہنے لگے مولا میں دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ مولا نے فرمایا شکریہ۔ لیکن ایک اور مولا کا چاہنے والا آیا، اس نے کہا کہ مولا میں دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ مولا نے فرمایا شکریہ، لیکن تم سے اس طرح کا جملہ بعید ہے کہ میں تم سے یہ جملہ تو نہیں سننا چاہ رہا ہوں۔ اچھا اس جملے میں کمی کیا ہے؟ بھائی کل جن لوگوں نے اللہ اکبر پہ غور کیا وہ انشاءاللہ میرا ساتھ دیں گے۔ غور کیا تھا اللہ اکبر؟ اللہ اکبر کا ترجمہ جو امام صادق نے کیا وہ فرمایا غلط۔ غور کیا؟ یہاں پہ جملے کیا ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں کہ مولا دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ بھائی کل میں نے کیا کہا تھا؟ مقابلہ ہر کسی کا ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ دنیا کھانا پینا لذتیں شہوتیں، دنیا اسی چیز کا نام ہے نا۔ یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ دو لوگوں نے کہا لیکن ان کی بات پہ توجہ نہیں دی مولا نے، لیکن تمہاری معرفت اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ تم اس طرح کے الفاظ استعمال کرو۔ مولا نے خطاب کیا کہ خبردار تم سے بعید ہے، تم نے ہماری محبت اس نجس دنیا کے ساتھ ملا دی، کہ تم نے ہماری محبت، یہ جو تم نے کہا نا دنیا میں سب سے زیادہ، یعنی تم ہماری محبت کو دنیا کی چیزوں سے مقابلہ کر رہے ہو۔ کہاں ہماری محبت اور کہاں یہ دنیا کی لذتیں اور شہوتیں۔ بس کہنے کا مقصد یہ ہے، اس سے نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ ہے کہ اہل بیت ہر کسی سے ہر کلام نہیں کرتے۔ وہ چوتھے امام کا ایک جملہ ہے اگر یاد ہو، محمد چوتھے امام کا جملہ ہے، حضرت نے فرمایا کہ ہمیں مبعوث کیا، ہمیں بھیجا گیا ہے اور حکم دیا ہے، امرنا ان نتکلم، اس طریقے کی عبارت ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کریں۔ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کریں۔ یہی وجہ بعض اسرار ایسے تھے جو صحابہ کرام اپنے دلوں میں لے کے مر گئے۔ جابر جعفی کا نام سنا ہے؟ جابر جعفی، امام نے بلایا کہ جابر ادھر آؤ۔ جابر کو بلایا کہ کتنی ہزار حدیثیں یاد ہیں؟ کہ 90,000۔ کہ وہ والی حدیثیں کتنی یاد ہیں؟ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ کہ کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ کہ 90,000۔ کہ وہ والی حدیثیں کتنی یاد ہیں؟ ایک عدد بتائی کہ مولا اتنی حدیثیں اسرار آل محمد کے حوالے سے یاد ہیں۔ مولا نے فرمایا یہ جو اسرار آل محمد ہیں کہ اگر تم نے اس سر کو، ان اسرار کو، بھائی عبارت ہے کہ یہ اسرار آل محمد کے راز اگر تم نے کسی کو بتا دیا تو فعلیک لعنتی الی یوم الدین، تو میری تم پہ لعنت ہوگی قیامت تک کے لیے۔ کہ یہ صرف اسرار جو میں نے بتایا وہ تم اپنے دل تک رکھنا، کسی اور کو نہ بتانا۔ پھر وہ ایک اور عبارت جو ملتی ہے، کہتے ہیں جابر جعفی کرتے کیا تھے؟ اب ظاہر سی بات ہے جس کے دل میں فضائل آل محمد اور اہل بیت بھرے ہوں اس کا پیٹ کھولتا رہتا ہے کہ کہیں موقع ملے وہ بیان کروں۔ اب جابر جعفی بھی آخر انسان تھے، اب وہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے جابر جعفی جاتے تھے کنویں میں، یا بعض روایتوں میں کہ مٹکے میں سر ڈالتے تھے اور سر ڈالنے کے بعد شروع کرتے تھے قال امامنا الصادق، قال امامنا الباقر، مولا علی نے یہ فرمایا، مولا صادق نے یہ فرمایا، مولا باقر نے یہ فرمایا۔ یہ جابر جعفی اسرار آل محمد سینے میں بھرے ہوئے۔ وہ کیا ہے؟ وہ شعر ہے آیت اللہ بہجت کا کہ جب کسی کو سر سکھایا جاتا ہے، راز سکھائے جاتے ہیں تو اس کے منہ کو بند کر کے منہ پہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ سر یا راز ہر کسی کو نہیں سکھائے جاتے، معرفت کے مطابق۔ اسی طرح سے بہت ساری ایسی روایتیں، ایک دو نہیں، بہت ساری روایتیں۔ ایک روایت جو بڑی مشہور و معروف جو ہم پڑھتے ہیں، مقام شفاعت حضرت صدیقہ، جو جابر
بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، مقام شفاعت، پوری حدیث مکمل ہو گئی، آخر میں لکھا ہے جابر اسے صرف اس کے اہل کے سامنے بیان کرنا، ہر کسی کے سامنے بیان نہ کرنا. یہ سر آل محمد ہے، اسرار آل محمد ہے. آپ انشاءاللہ یہ اٹھائیں گے، کون سی کتاب نام اگر ذہن میں آئے، غیبت نعمانی، غیبت نعمانی اٹھائیں تو شروع کے چند صفحات صرف اسرار آل محمد کے حوالے سے، سر آل محمد. اور باقاعدہ یہ جملات زیارات میں ہیں کہ لعنت ہو اس پر جو کتمان سر کرے، ہمارے رازوں کو کھولے، ہمارے رازوں کو جو آشکار کرے، ہمارے سر کا جو خیال نہ رکھے، اس پہ لعنت ہو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. خلاصہ آل محمد سے دور ہوں گے، آل محمد کے دروازے کو چھوڑیں گے تو آپ کو پھر ایسے ویسوں کے دروازے نصیب ہوں گے. اور پھر میں نے ایک وہ جملہ کہا تھا، اگر جملہ یاد ہو، کہ کسی چیز کی زیادہ محبت بھی انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور کسی چیز کی دشمنی بھی انسان کو اندھا کر دیتی ہے. میں ایک سوال کروں آپ سے، بچوں سے تو کر ہی سکتا ہوں. رسول اللہ نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، علی کے خلاف ایسا کیا پروپیگنڈا ہوا، یا مذہب حقہ کے خلاف، یعنی وہ دین جو رسول اللہ لے کے آئے تھے کہ جس دن میں ولایت علی و حسن و حسین و شامل تھی، اس دین کے ساتھ یہ بے انصافی کیوں ہوئی؟ سوال تو کر سکتا ہوں بھائی. کم سے کم ہمارے بچوں کے عقیدے تو مضبوط ہوں. ہمارے بچے فرش عزا پہ آئے ماشاء اللہ سے دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھاتے تھے. اچھا مسجد میں مجمع کتنا ہوتا تھا؟ اچھا خاصا مجمع ہوتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا؟ رسول اللہ وضو بھی کیا کرتے تھے. پہنچ رہے ہیں؟ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ وضو بھی فرمایا کرتے تھے، نماز بھی پڑھایا کرتے تھے. بس زیادہ ذہن پہ بوجھ نہ ڈالیں، بس اتنا سوچ لیں کہ وہ رسول اللہ جو روز آتے تھے اور ایسے ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے اور ایسے کرتے تھے، ٹھیک ہے، ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، روز، ایک دن نہیں، روز آتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، اللہ اکبر، نماز بھی ادا کرتے تھے. بھئی مسلمانوں نے علی کے خلاف ایسا کیا کیا یا ایسا کیا ہو گیا، وہ نماز یا وہ روزے یا وہ وضو جسے روز رسول اللہ ہزاروں لوگوں کے سامنے انجام دیتے رہے، اس وضو میں بھی اختلاف، ایسا کیا ہو گیا، ایسا کیا ہو گیا اس وضو میں اختلاف؟ جی ہاں ہوا. یہ جو کہہ دیتے قبلہ بہت ہو گئے فضائل، مت بیان کرو فضائل، خاموش ہو جاؤ، خبردار آئندہ یہ جملہ مت کہنا بہت ہو گئے فضائل. تم نے سنے بھی کیا ہے فضائل؟ تم جانتے کیا ہو؟ تم نے کچھ نہیں سنا، تم نے کچھ نہیں سنا. تمہیں اگر پتہ چل جائے علی کے حق میں کیا کیا خیانتیں ہوئیں، زندگی بھر بیٹھو ممبر پہ صرف فضائل علی سے بات کرو گے. اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ علی کے ساتھ کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے، علی کی فضیلتوں کو کیسے مٹایا گیا. میں نے آپ کو ایک تکہ دے دیا ہے، ایک نقطہ دے دیا، سوچئے جا کے. یعنی وہ رسول اللہ جو اتنے لوگوں کے سامنے وضو کرتے تو اس وضو میں اختلاف، ایسا کیا ہوا؟ یہ ہوا. رسول اللہ کے بعد اتنا زبردست طریقے سے کام ہوا، جو بھی خلیفہ آئے، جو بھی حاکم آئے، جو بھی بادشاہ آئے، وہ کرتے کیا تھے؟ پہلے تو تھوڑے بہت جتنے بھی پڑھے لکھے افراد تھے ان کو سب کو جمع کرتے تھے، ان سب کو خریدتے تھے، ان کی فنڈنگ کرتے تھے. علامہ جوادی صاحب مرحوم خدا غریق رحمت فرمائے، ان کا ایک ترجمہ پڑھ رہا تھا کچھ دنوں پہلے، تو ان کے ترجمے میں نے جیسے ہی ایسے کتاب کھولی، کسی نے تحفے میں دی تھی، میں نے ایسے کھولی تو سب سے پہلے اسی پہ نظر پڑی. علامہ جوادی صاحب ترجمہ انہوں نے کیا ہے، مصنف کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، یہ چھٹے امام کے حوالے سے کتاب ہے.
لکھتے ہیں، کہتے ہیں اہل بیت کے دروازے کو بند کرنے کے لیے، تاکہ اہل بیت کے دروازے کو بند کر دیا جائے، تاکہ اہل بیت کے دروازے پہ کوئی نہ آئے، کہ اہل بیت کے دروازے کو بند کرنے کے لیے کم سے کم 700 یا 800 فرقے بنائے گئے۔ اہل بیت کے دروازے کو بند کرنے کے لیے 700-800 فرقے بنائے گئے۔ صرف کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اہل بیت کے جو بھی مقولات ہیں، اہل بیت کی جو بھی فرمائشات ہیں، اہل بیت نے جو دین لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس دین کو زخمی کیا جا سکے، اس دن کو بند کیا جا سکے۔ امام کے آخری اگر زندگی پڑھیں چھٹے امام کی، تو امام کے پاس آخر میں جب بنو امیہ و بنو عباس کے آخر میں جب جنگیں یہ ہونے لگی، پھر جب ایک مستقل بنو عباس کی آہستہ آہستہ حکومت آنے لگی، تو امام پہ بین لگ گیا تھا، درس امام کو نہیں دینے دیا جاتا تھا، امام کے گھر میں جاسوس کھڑے کر دیے گئے تھے، پولیس کھڑی کر دیا، گھر نظر بند ہو گئے تھے، امام کسی کو آنے نہیں دیتے تھے۔ لیکن تب بھی دیکھیں وہ کیا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ اس نور کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اما میں کہوں گا میاں پھونکوں سے نار بجھ سکتی ہے، نور نہیں بجھ سکتا۔ آگ آپ پھونک سے بجھا سکتے ہیں، لیکن نور آپ کی پھونکوں سے تھوڑی نہ بجھنے والا ہے۔ انہوں نے بین لگا دیا کہ کوئی امام سے ملے گا نہیں۔ بھائی اللہ جو چیز جہاں پہنچانا چاہے گا وہ پہنچا دے گا۔ فرعون کے دربار میں موسیٰ کی پرورش کروا دے گا، کتنا بھی کچھ کر لو۔ کہتے بہت سارے مولا کے چاہنے والے، یہ تاریخی جملے ہیں کہ مولا کے چاہنے والے کیا قربان جاؤں، عشق و عاشقی والے مزاج رکھنے والے، کہتے ٹھیلے لے کے، اپنی زبان میں کہوں ریڑھی والے یا ٹھیلے لے کے، کبھی کوئی آ رہا آلو لے لو آلو، کوئی کہہ رہا ٹماٹر لے لو، کوئی کہہ رہا سبزی لے لو، امام کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بس منٹوں میں سیکنڈوں میں ادھر کا پرچہ ادھر، ادھر کا پرچہ ادھر۔ ایسے ہی نہیں دین ہم تک پہنچا۔ خلاصہ بات کیا تھی کہ رسول اللہ کا ایک محکم دین، قرآن کے بیان، اہل بیت کے بیان، علی کے بیان، حسن و حسین کے بیان، اس کے باوجود اختلاف کیوں؟ میں نے کہا نا ان لوگوں نے پروپوگنڈے، بنو امیہ کے دور میں، بنو عباس کے دور میں باقاعدہ علماء کو خریدا جاتا تھا، اپنی منشا کے مطابق فتوے دیے جاتے تھے، بلکہ ایک انہوں نے مزاج بنایا تھا۔ میں زیادہ سخت بیان نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجبور ہو گیا، اور میری نظر میں اتنا سخت نہیں ہے لہٰذا ہضم کر لیجئے گا۔ کہتے ہیں ایک ہمارے پاس لمعۃ الدمشقیہ، ماشاءاللہ سے قبلہ تشریف فرمائے، لمعہ پڑھے بغیر حوضے میں ہمارا شمار نہیں ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی مولوی ہے سر پہ امامہ ہے تو اس نے لمعۃ الدمشقیہ ضرور پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے، ضرور پڑھی ہوگی۔ ایک عبارت ہے، کہتے ہیں جہاں ہم میں اور دوسروں میں ایک مسئلہ پھنس جائے، یا میں اور آسانی سے بیان کروں، بھائی بس سمجھیے گا کہ اگر ہم کسی ایسے مسئلے میں پھنس جائیں جہاں ہمارے پاس کوئی روایت نہ ہو، کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے، کوئی ایسی جگہ پیش آئے جس بات پر ہمارے پاس کوئی روایت نہ ہو اور نہ ہم قرآن سے استدلال کر پائیں، پھنس جائیں، کچھ بھی دلیل ہمیں نہ ملے، تو ایسے موقع پہ کیا کریں؟ میں پھر سے دوہرا رہا ہوں، یہ مسئلے شرعی دیکھیں، کہتے اگر کسی ایسے مقام پہ پھنس جائیں جہاں ہمارے پاس دلیل و برہان و قرآن و آیت و حدیث سے ہم کچھ استنباط نہ کر پائیں، بالکل پھنس گئے اس مسئلے میں، کریں تو کیا کریں؟ مولا نے فرمایا ہمارے مخالف کی طرف دیکھو، جو وہ کرے اس کا الٹا کر دو، صحیح نکلے گا۔ کاش پہنچا پاتا۔ میں کہوں گا مولا نے کیوں فرمایا؟ گویا مولا کو پتا تھا کہ انہوں نے پوری شریعت علی کی مخالفت میں بنائی، پوری شریعت علی کی مخالفت میں بنائی۔ یہ ان سے اگر کوئی پوچھتا تھا نا کہ ہمیں بتاؤ اس چیز میں کیا کریں، تو پہلے کہتے تھے علی کیا کرتے ہیں، کہ علی یہ کرتے ہیں، کہتے اگر علی یہ کرتے تو اس کا الٹا کرو جا کے۔ حقیقت ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ میں نام نہیں لوں گا، 4 اماموں میں سے ایک امام کے پاس ایک صاحب پہنچے اور کہنے لگے نماز کے سجدے میں آنکھوں کو بند کروں یا آنکھوں کو کھولوں، یغمضہما او یفتحہما،
دونوں آنکھوں کو کھولوں یا دونوں آنکھوں کو بند کروں؟ کہ صاحب بتائیں کیا کروں؟ بھائی ہمارے عالم کے پاس اگر آپ جائیں گے تو وہ قرآن حدیث سے استنباط کرے گا، وہ بتائے گا آپ کو. لیکن ان کے یہاں کچھ طریقہ الگ تھا کہ اچھا یہ بتاؤ وہ چھٹے امام کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں آنکھوں کو کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں؟ ایک آدمی کو بھیجا، دیکھیں فتویٰ بھی دیا نہیں ہے، پہلے ریسرچ کر رہے ہیں، پہلے تحقیق کر رہے ہیں، پتہ تو کر لیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارا اور ان کا ایک جیسا ہو جائے، ایسا نہ ہو ہمارا اور ان کا ایک جیسا ہو جائے کہ تحقیق کرو. اب تحقیق کرنے کے بعد آئے اور آنے کے بعد بتایا کہ وہ تو کبھی آنکھوں کو کھولتے ہیں سجدے میں اور کبھی بند کرتے ہیں، کہ کبھی آنکھوں کو کھولتے ہیں اور کبھی بند کرتے ہیں. اب فتویٰ دیں تو کیا دیں؟ اب فتویٰ دیں تو کیا دیں؟ لیکن تھے تو ہوشیار، تھے تو عقل مند، تھے تو بڑے شاطر کہ ایسا کرو کل سے نماز میں ایک آنکھ کھولنا اور ایک آنکھ بند کرنا، کہ ایک آنکھ کھولنا اور ایک آنکھ بند کرنا. یہ ان کا جملہ ہے، روایت ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا خالفت جعفرا فی کل ما یقول، کہ جو کچھ امام جعفر صادق نے کہا میں نے ہر چیز میں ان کی مخالفت کی. لیکن اس معاملے میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے یغمضہما او یفتحہما، کہ وہ آنکھوں کو کھولتے ہیں سجدے میں یا آنکھوں کو بند کرتے ہیں. لہٰذا کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے لہٰذا کل سے جاؤ ایک آنکھ کھولنا اور ایک آنکھ بند کرنا. حقیقت ہے عزیزم، حقیقت ہے، حقیقت. نہیں تو آپ کو میں کہوں گا پھر کہیں گے قبلہ یہ کیسی باتیں کر رہے تھے. حقیقت ہے بھائی، حقیقت ہے. ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں ہمارا دین اور فلاں کا دین ایک جیسا ہے. 5% چیزیں کامن نہیں ہیں. تجربہ کر لیں، تجربہ کر لیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتفاق نہیں، یہاں تک کہ روزے کے کھولنے کی ٹائمنگ بھی الگ الگ ہے، ہر اذان ہر نماز الگ الگ ہے. یہ صرف کیوں؟ حقیقت ہے. ہم جس کی بنیاد علی کی دشمنی پہ رکھی گئی ہو، جس کی بنیاد علی کی دشمنی پہ رکھی گئی ہو، جبکہ سب کچھ جانتے، سب کچھ معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے، علی کی دشمنی پہ جس کی بنیاد، انہیں پتہ ہے پورا قرآن علی کی شان میں نازل ہوا، انہیں پتہ ہے، انہیں پتہ ہے. کہتے ہیں ابن عباس، کیونکہ ابن عباس کا تذکرہ ہو رہا تھا، بس میں گزارش کروں گا ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں. یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے، تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں صلوات پڑھتے ہوئے. باہر والے بیچارے بہت ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، شاید وہ اندر آنا چاہ رہے ہیں. اور صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. بس بس گھبرائیں نہیں، منزل کی طرف لے کے چل رہا ہوں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سلامت رہیں، جئیں، خوش رہیں، آباد رہیں انشاءاللہ. خدا کوئی پریشانی نہ دے، کوئی مشکل نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے انشاءاللہ. ابن عباس جن کا تذکرہ فرما رہا تھا میں تھوڑی دیر پہلے، ابن عباس میں نے بتایا تھا، ابن عباس مولا کے شاگرد تھے اور خوب مولا کے فضائل بیان کرتے تھے. اور میں یہ بعنوان فضائل اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ بعض اوقات یہ ہم بھی کہنے لگتے ہیں کہ فضائل بہت ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے مولا کی ایک ایک فضیلت کی قیمت کیا ہے؟ مولا کی ایک ایک فضیلت کی قیمت، بس میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں. مولا کی ایک فضیلت کو مٹانے کے لیے بنو امیہ و بنو عباس نے آج کے حساب سے اگر کہوں تو کروڑوں ڈالر خرچ کیے ایک فضیلت کو مٹانے کے لیے. میں جلدی جلدی بیان کر دوں. کوفے میں ایک دروازہ ہے، ایک جگہ ہے جسے کہا جاتا ہے باب الثعبان. قصہ کیا ہے؟ مولا منبر پہ تشریف فرما تھے، ایک اژدہا نمودار ہوا، مولا نے پکڑا اور چیر دیا. تو لہذا جب مولا نے اژدر کو چیرا
تو اس دن سے اس مقام کو کہا جاتا ہے باب الثعبان. ثعبان کہتے ہیں سانپ کو, اشجر کو, یعنی سانپ والا دروازہ. اب ظاہر سی بات ہے جو بھی وہاں جاتا تھا تو جیسے ہی سنتا تھا سانپ والا دروازہ تو سوال کرے گا میاں اسے سانپ والا دروازہ کیوں کہتے ہیں؟ تو بتانے والا بتائے گا کہ یہاں مولا نے اشجر کو چیرا تھا. یہ تھی مولا کی فضیلت. شام تک خبر گئی, کہنے لگے کہ وہاں ایک ایسا مقام ہے اور وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور علی کی فضیلت کو یاد کرتے ہیں. دیکھیں کتنی تگڑی فنڈنگ تھی. جب شام میں خبر پہنچی تو شام والے نے کچھ لوگوں کو ہندوستان بھیجا کہ جاؤ ہندوستان جاؤ. اب ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں اگر 2-3 بندے کو ہندوستان بھیجیں تو اچھا خاصا خرچہ آئے گا, کہ 2-3 لوگوں کو ہندوستان بھیجا گیا اور کہا گیا جاؤ ہندوستان سے ہاتھی خرید کے لاؤ. عرب کے لیے اس دور میں ہاتھی عجیب و غریب چیز ہوا کرتی تھی. آج بھی ہاتھی ان لوگوں کے لیے عجیب و غریب چیز ہے, اور ہندوستان بعض ملکوں میں ہاتھی کے نام سے پہچانا بھی جاتا ہے کہ ہندوستان میں ہاتھی, فیل بہت بڑے بڑے, ٹھیک ہے. تو شام والے نے ہندوستان کچھ لوگوں کو بھیجا اور وہاں سے ہاتھی لے کے آؤ. ظاہر سی بات ہے جو عرب کے لیے عجیب ہو تو وہ مہنگی بھی ملے گی. ہاتھی بہت مہنگا ملا. یہاں سے اتنا مہنگا جانور خرید کے لے گئے کوفہ. کس لیے؟ تاکہ اس دروازے میں جا کے باندھ دیں. اتنا دماغ لگا پائے گا کوئی؟ علی کی ایک فضیلت ہم تو بڑے ہلکے میں لے لیتے ہیں مولا کی فضیلت. اما جس طرح سے انہوں نے علی کی ایک فضیلت کو مٹانے میں اتنی فنڈنگ کی, کیا ہم علی کی فضیلت بیان کرنے میں اپنا وقت نہیں لگا سکتے؟ تم مٹانے میں پیسے خرچ کر سکتے ہو, ہم بچانے میں نہیں خرچ کر سکتے. ہم تم سے بڑے والے ضدی ہیں. انہوں نے ہاتھی اس میں باندھ دیا. کیوں باندھا؟ اب ظاہر سی بات ہے دیکھیں دماغ دیکھیں, شاطر دیکھیں کتنا تیز تھا یہ. لوگ اب آئے, اب شور مچ گیا, ہاتھی آیا ہاتھی آیا ہاتھی آیا. اب لوگ اس ہاتھی کو دیکھنے گئے. اب دھیرے 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 جب اسی دروازے میں, کس دروازے میں بندھا ہوا تھا؟ باب الثعبان, یعنی سانپ والے دروازے میں ہاتھی باندھ دیا تھا. اب اتنا زیادہ لوگ ہاتھی دیکھنے آئے, دھیرے 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 باب الثعبان سے وہ باب الفیل میں تبدیل ہو گیا. لوگ کہنے لگے ہاتھی والا دروازہ. اتنا شاطر تھا, اتنا تیز تھا. مولا سے کسی نے کہا کہ مولا وہ تو بہت ذہین ہے, وہ بہت تیز ہے, اس کی عقل بڑی خطرناک ہے, بہت عاقل ہے, بہت دماغدار ہے. مولا نے فرمایا تلکن نکارہ, وہ اس کی کوئی عقل وقل نہیں ہے, وہ اس کی مکاریاں ہیں, وہ اس کی مکاریاں ہیں. اور مکاریاں نہ ہوتی مکاریاں. اچھا ایک بات بتائیں, اتنی تگڑی کسی کی انسان میں, اچھا ایک میں مثال کے طور پہ عمرو عاص وغیرہ کتنے مکار تھے, کتنے مکار تھے. کیا کسی میں اتنے بڑے مکار تھے یہ, کیا کسی میں مجال ہے جو علی کی تلوار کے سامنے آ جائے اور بچ جائے؟ اچھا خدا نہ کرے علی کی تلوار کے سامنے کوئی آ جائے, کیا بچنے کا راستہ ہے؟ دیکھیں کتنے مکار تھے, ان کے پاس راستہ تھا کہ کپڑے اتار دو علی خود پھر جائیں گے. یہ مکاریاں تھیں, یہ مکاریاں تھیں. حضرت نے فرمایا یہ اس کی کوئی عقل نہیں ہے, یہ اس کی مکاریاں ہیں, یہ اس کی مکاریاں. یہ بعض اوقات کچھ لوگ مکاریوں کو سیاست کا نام دیتے ہیں, وہ علی کی ان باتوں کو سنیں اور مکاریاں کرنا چھوڑ دیں, مکاریاں کرنا چھوڑ دیں, مکاریاں کرنا چھوڑ دیں. مولا نے فرمایا وہ اس کی عقل نہیں ہے, وہ اس کی مکاری ہے. کہ عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل اسے کہتے ہیں ما عبد بہ الرحمن, جس سے خالق کی پرستش کی جائے اسے عقل کہتے ہیں. جس سے خالق کی عبادت کی جائے اسے عقل کہتے ہیں. یہ شیطانی حرکتوں کو عقل نہیں کہا جاتا, یہ تمہاری شیطانی حرکتیں, یہ تمہاری شیطانی کاوش ہے. خلاصہ بہت پابندی لگائی علی کے فضائل مٹانے کے لیے. ابن عباس مسجد میں کھڑے ہوئے تھے مدینے میں, شام کے کچھ جاسوس, بھائی دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے بیدار ہوں, آخری مجلس ہے, پھر انشاءاللہ کب ہم آپ کو نصیب ہوئے اور کب آپ ہمیں نصیب ہوئے.
مدینے میں شام والوں کے معاویہ کی طرف سے کچھ جاسوس مدینے میں کام کر رہے تھے. شام کے نام خط لکھا کہ امیر ایسی ایسی بات ہے، آپ تشریف لائیں. امیر شام مدینے پہنچا. جب مدینے پہنچا تو کچھ جاسوس دوڑتے ہوئے معاویہ کے پاس گئے اور معاویہ سے کہا معاویہ تمہیں پتہ ہے مدینے میں کیا چل رہا ہے آج کل؟ کہ کیا چل رہا ہے؟ کہ ابن عباس خوب جم کے تفسیر قرآن بیان کر رہے ہیں. کہ بھائی اچھی بات ہے، بنی ہاشم ہے، ابن عباس قرآن کی تفسیر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اچھی بات ہے، بیان کرنے دو. کہ امیر میری باتوں کو سمجھ نہیں رہے آپ. کہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہو؟ کہ ظاہر ان کا کام ہے قرآن کی تفسیر بیان کرنا، حقیقت میں وہ ممبروں سے علی علی کر رہے ہیں. بھائی میرا ساتھ دیجئے گا کہ حقیقت میں وہ ممبروں سے علی علی کر رہے ہیں. اب معاویہ نے کہا اچھا میری حکومت میں یہ علی علی ممبروں سے کریں گے؟ کہ کل چلتا ہوں ان کی محفل میں اور خود پہنچ کے ان کی محفل خراب کر دوں گا. بھئی حسب مطابق حسب وعدہ یہ دوسرے دن محفل میں پہنچے. اب کیا دیکھا کہ ابن عباس پورے جلال کے ساتھ تفسیر قرآن بیان کر رہے ہیں، یا الفاظ کو بدل کے کہوں پورے جلال و حشمت کے ساتھ علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں. اب جیسے ہی معاویہ مسجد میں داخل ہوا، ابن عباس کی طرف خطاب کیا. کیا ہے ابن عباس، آپ تفسیر قرآن بیان کریں لیکن علی کے فضائل بیان کرنے کا حق نہیں ہے. کہ تفسیر قرآن بیان کریں لیکن علی کے فضائل بیان کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. ابن عباس کون تھے؟ علی کے شاگرد. ابن عباس نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ کیا تم نے حدیث سنی؟ کہ کون سی حدیث؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا من فسر القرآن بالرأی فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ. جو بھی قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے تو خدا اس کے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا. کہ کیا اس حدیث کو مانتے ہو؟ کہ ہاں بھائی مانتے ہیں، اور اتفاق سے اگر ہمارے بھائیوں کی کتاب میں جائیں تو یہ حدیث انہی سے نقل بھی ہے. اس حدیث کے راوی بھی یہ ہیں جو بھی قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے تو خدا اس کا پیٹ جہنم سے، آتش جہنم سے بھر دے گا. کہ مانتے ہو اسے؟ کہ ہاں مانتے ہیں. کہ اب مجھے یہ بتاؤ میں قرآن کی آیت بیان کرتا ہوں، تفسیر تم بیان کرو، اب بتاؤ کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ کہ پڑھو کہ اگر میں کہوں انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے رسول تم اس قوم کو ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کے لیے اور ہر امت کے لیے ایک ہادی کی ضرورت ہے. اب ذرا بتا، منذر تو رسول کی ذات ہے، تو خود بتا دے ہادی امت کون ہے؟ بھائی ساتھ دیجئے گا کہ تو خود بتا دے ہادی امت کون ہے. اب جیسے انہوں نے سنا کہ رسول اللہ سے میں نے سنا رسول اللہ نے فرمایا میں امت کو ڈرانے والا ہوں اور امت کے ہادی علی ہیں، لیکن ابن عباس کیا ضرورت ہے؟ تم قرآن کی اس آیت کو پڑھ رہے ہو، قرآن تو بہت بڑا ہے، قرآن کی دوسری آیت پڑھو. ابن عباس نے فرمایا ذرا بتا، اگر میں کہوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب مجھے بتا وہ کون سا خاندان ہے جسے خدا نے آئے تطہیر میں شمار کیا؟ ذرا بتا. کہ بتا کون ہے وہ؟ کہ مجھے پتا ہے یہ اہل بیت اطہار ہیں، رسول کی بیٹی ہے، رسول کے داماد ہیں، رسول کے نواسے ہیں. لیکن ابن عباس قرآن تو بہت بڑا ہے نا، کیا ضرورت ہے قرآن کی اس آیت میں پڑھے ہو؟ قرآن کی کوئی دوسری آیت سنا. اب ابن عباس نے جلال و حشمت کے ساتھ بیان کیا کہ ذرا بتا اگر میں قرآن پڑھوں اور کہوں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. ذرا بتا اگر میں کہوں کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تو خود بتا دے وہ کون تھا کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. کہ ابن عباس مجھے پتا ہے. سائل نے سوال کیا، علی نے ہاتھ بڑھایا، سائل نے انگوٹھی نکالی، 'خدا نے آیت نازل کی'. 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 'خدا نے آیت ن
کہ مجھے پتا ہے یہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی، لیکن ابن عباس قرآن تو بہت بڑا ہے، کوئی اور قرآن کی آیت سناؤ۔ ابن عباس نے فرمایا ذرا بتا، اگر میں کہوں قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ذرا بتا کون ہے وہ ذات کہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ معاویہ نے ابن عباس کی طرف خطاب کیا کہ اے ابن عباس، ہمیں پتا ہے رسول اللہ نے بارہا فرمایا کہ وہ شخصیت کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ علی کے سوا کوئی اور ذات نہیں، لیکن ابن عباس کیا ضرورت ہے تم قرآن کی اسی آیت کے پیچھے لگے ہو؟ جاؤ قرآن کی کوئی اور آیت بیان کرو، جاؤ قرآن کی کوئی اور آیت بیان کرو۔ ابن عباس نے فرمایا ذرا بتا، اگر میں کہوں قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا، کہ اگر میں بیان کروں قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، ذرا بتا اس آیت میں نفس نبی سے مراد کون ہے؟ کون ہے جو نفس نبی ہے؟ اب ہاتھوں کو جوڑا کہ ابن عباس اب کیوں پیچھے پڑو، کوئی اور آیت بتاؤ، کوئی اور آیت بیان کرو۔ ابن عباس جلال میں آئے اور فرمایا ذرا بتا، اگر میں کہوں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، بتا کیا تفسیر کروں کہ ابن عباس مجھے پتا ہے علی اس آیت میں شامل ہے، لیکن قرآن کی کوئی اور آیت بیان کرو، قرآن کی کوئی اور آیت بیان کرو۔ ابن عباس نے فرمایا ذرا بتا، اگر میں کہوں سأل سائل بعذاب واقع، کسی ایک نے اپنے لیے عذاب مانگا، ذرا بتا اس کی تفسیر کیا ہے؟ معاویہ نے بیان کرنا شروع کیا کہ رسول نے علی کو بلند کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا کہا، حارث ملعون آگے بڑھا کہ یا نبی اللہ، اگر یہ پیغام تمہاری طرف سے ہے تو خدا تم پہ عذاب نازل کرے، اور اگر خدا کی طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب نازل کرے۔ فوراً پتھر آیا، گرا، مر گیا۔ معاویہ کے کلام سے پتا چلا جو علی کی ولایت کا منکر ہوتا ہے اس سے بدلہ خود خدا لیتا ہے۔ جیے بھائی، بس سلامت رہیں۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ کہ ابن عباس کیا ضرورت ہے قرآن کی کوئی اور آیت بیان کرو۔ ابن عباس نے کہا ذرا بتا، اگر میں کہوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تب کہ تم سب اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لو اور پکڑ لو، ذرا مجھے بتاؤ یہ اللہ کی مضبوط رسی کون ہے؟ عجب نہیں، معاویہ نے کہا ابن عباس مجھے پتا ہے، رسول نے بارہا فرمایا اللہ کی مضبوط رسی حبل
حبل اللہ المتین علی کی ذات ہیں، لیکن کیا ضرورت ہے تم قرآن کی اسی آیت کے پیچھے پڑے ہو؟ جاؤ قرآن کی کوئی اور آیت بیان کرو۔ ابن عباس نے بیان کرنا شروع کیا اور فرمایا ذرا بتا، اگر میں کہوں عما یتساءلون عن النبأ العظیم، ذرا بتا وہ بڑی خبر کون سی ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ کوئی دوسری آیت بیان کرو، کہ کوئی دوسری آیت بیان کرو کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر میں کہوں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ لِمَرَضَاتِ اللَّهِ، کون ہے وہ کہ جس نے اللہ کی مرضی کو خرید لیا اپنے نفس کو بیچ کے، کہ پتہ ہے اس ذات کا نام ہے علی ابن ابی طالب، لیکن کیا ضرورت ہے؟ قرآن تو بہت بڑا ہے، قرآن کی کوئی اور آیتیں بیان کرو۔ میں مختصر کر کے، میں ساری آیتوں کو چھوڑ رہا ہوں، مختصر کر کے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، ساری آیتوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ کیا ضرورت ہے تم بار بار انہی آیتوں کے پیچھے لگے ہو؟ قرآن کی کوئی اور آیت بیان کرو، قرآن کی کوئی اور آیت بیان کرو۔ اب ابن عباس کو جلال آیا اور فرمایا ذرا بتا، اگر میں کہوں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ذرا بتا میں اس کا کیا ترجمہ کروں، اس کی کیا تفسیر کروں؟ اب یہ صاحب بیان کرنے لگے کہ یہ رسول پہ نازل ہوئی، خدا نے خطاب کیا کہ اے رسول وہ پیغام جو ہم نے تمہیں دیا اس پیغام کو پہنچا دو، اگر تم نے وہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا۔ اب جملہ مجھے کہنے دیجئے، اگر رسول علی کی ولایت نہ پہنچائے تو خدا دھمکی دینے والے انداز میں کہتا ہے گویا کار رسالت انجام نہ دیا۔ اب اگر کوئی علی کی ولایت کا انکار کرے، اب اگر کوئی علی کی ولایت کا انکار کرے، کہنے لگے ابن عباس قرآن کی کوئی اور آیت بیان کرو، قرآن کی کوئی اور آیت بیان کرو، تم کیوں اس آیت کے چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ ابن عباس نے فرمایا کہ سنو، اگر میں کہوں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، اگر میں کہوں کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے، ذرا بتا کون سا وہ دن ہے کہ جس دن دین مکمل ہوا؟ اب ان صاحب کو جلال آیا اور غیظ و غضب میں آنے کے بعد کہنے لگے کہ جب علی کی ولایت نازل ہوئی خدا نے پیغام بھیجا، بھئی مائک چالو کر دیں، اب کوئی بات انشاءاللہ نہیں ہے، خدا نے پیغام بھیجا اور کہہ جاؤ آج ہم نے دین مکمل کر دیا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ دین تھا، نماز تھی، روزے تھے، حج تھا، زکوٰۃ تھی، لیکن جب تک ان تمام چیزوں میں علی کی ولایت شامل نہیں ہوئی نہ دین مکمل تھا اور نہ خدا اس دین سے راضی تھا، اس دین سے راضی تھا۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، بہت ساری آیتیں، بہت لمبا ہے، آپ لوگ تھک بھی جائیں گے۔ اب میں آخری الفاظ کی طرف، جب یہ تھک گئے، پریشان ہو گئے، عاجز آ گئے کہ ابن عباس تم کیوں ان آیتوں کے چکر میں پڑے ہو؟ تم بار بار کیوں ہر آیت علی کی شان میں بیان کر رہے ہو؟ ابن عباس نے ایک جملہ کہا، بس تاریخی جملہ آخر تک محسوس کیجئے گا۔ جب انہوں نے بار بار کہا نا کہ یہ آیت بیان کرو، دوسری آیت بیان کرو، تم بار بار علی کی شان میں آیتیں کیوں بیان کر رہے ہو؟ اب جیسے انہوں نے یہ کہا نا، ابن عباس کا تاریخی جملہ سنیے۔ ابن عباس نے خطاب کیا کہ کیوں تم مجھ سے بار بار کہہ رہا ہے کہ دوسری آیت بیان کر، دوسری آیت بیان کر، دوسری آیت بیان کر؟ تو خود قرآن کی کوئی ایسی آیت بیان کر جس میں علی نہ ہو۔ بس میں آخر تک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ خود قرآن کی کوئی ایسی آیت بیان کرو جس میں علی شامل نہ ہو۔ اب انہوں نے جیسے ہی سنا تو اپنے گمان کے مطابق اور اپنی سوچ کے مطابق کہنے لگے کہ ان آیتوں کے چکر میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس آیت کی تفسیر کرو۔ کہ کون سی آیت؟ کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ اس آیت کی تفسیر بیان کرو۔ ابن عباس نے جیسے ہی یہ آیت سنی فوراً چہرے پہ مسکراہٹ کہ اتفاق سے جو آیت تم نے بیان کی اس آیت میں بھی علی موجود ہے، کہ اس آیت میں بھی
صلی علی محمد کہ اپنے گمان کے مطابق جو بولنا ہو بولو. اب یہ صاحب بولنے لگے اذا زلزلت الارض زلزالہا. ابن عباس نے فرمایا اتفاق سے اس آیت میں بھی علی شامل ہے کہ وہاں تو قبول تھا, بستر رسالت پہ علی تھے, غدیر میں علی تھے, علی کی وجہ سے دین مکمل ہوا, ہر جگہ قبول ہے, مجھے منظور ہے. لیکن اس آیت میں علی کہاں سے آ گئے کہ اس آیت میں علی کہاں سے آ گئے؟ ابن عباس نے فرمایا کیا تجھے یاد نہیں مدینے میں بہت تگڑا زلزلہ آیا ہوا تھا, لوگ پریشان تھے, کوئی ادھر بھاگ رہا تھا, کوئی ادھر بھاگ رہا تھا, کوئی کسی کے دروازے پہ جا رہا تھا, کوئی کسی کے دروازے پہ جا رہا تھا. جب سارے دروازے بند ہو گئے, کہیں سے کوئی حل نہ ملا, تو لوگ دوڑتے ہوئے علی کے دروازے پہ آئے, ہاتھوں کو جوڑا کہ علی جان کچھ کیجئے, زلزلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا, مدینے میں سب پریشان ہیں, مولا کریں تو کیا کریں. علی گھر سے باہر نکلے, زمین کی طرف دیکھا, زمین پہ پیر مارا, اذا زلزلت الارض زلزالہا کی تلاوت کی, اور پھر ایک جملہ کہا اے ابو تراب, اے تراب, ابو تراب تجھے حکم دیتا ہے ٹھہر جا. زمین پہ پیر مارا اور فرمایا اے تراب, ابو تراب تجھے حکم دیتا ہے ٹھہر جا. پھر خطاب کرتے ہوئے فرمایا تمہیں نہیں پتا اب اس دن کے بعد جب بھی یہ آیت بیان کی جاتی ہے تو علی کے اس قصے کو ضرور بیان کیا جاتا ہے. بس میں قربان جاؤں نتیجے پہ جب یہ سارے بحث و مباحثات ختم ہوئے, آخر میں یہ صاحب افسوس کے ساتھ گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے کہ اب میں کروں تو کیا کروں, کہ میں علی کے فضائل مٹانا چاہتا ہوں, میں علی کا ذکر مٹانا چاہتا ہوں, جبکہ قرآن علی کے فضائل سے بھرا ہوا ہے. اب اگر دیکھیں تاریخی جملہ ہے کہ اب اگر علی کو مٹانا ہو تو پہلے قرآن کو مٹاؤ, جب تک قرآن زندہ ہے علی زندہ رہے گا. جب تک تم علی کو مٹانا چاہتے ہو, علی کو مٹانا چاہتے ہو, علی کو مٹانا ہو تو پہلے قرآن کو مٹاؤ. قرآن علی کے فضائل و مناقب سے بھرا ہوا ہے, کہاں کہاں سے علی کو مٹاؤ گے, کہاں کہاں سے علی کو مٹاؤ گے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر. یہ مائک کیا خراب ہو گیا, خراب ہو گیا, یہ بند ہوا ہے, مجھے آواز نہیں آ رہی. اچھا ایسی آواز آ رہی, آگے جا کے بولنا پڑ رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر. اچھا 4 دن تک تو ہماری لڑائی رہی آواز زیادہ پہ, آخر میں لڑائی اٹک گئی آواز کم پہ. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر. یہ کمیٹی کی طرف سے اعلان ہے, جن صاحبان کی گاڑیاں فردوس محل کے سامنے کھڑی ہیں وہ برائے مہربانی ابھی اٹھیں اور گاڑیاں ہٹا لیں, کیونکہ مجلس کے فوراً بعد, مصائب کے فوراً بعد جلوس برآمد ہوگا, تاکہ جلوس میں دقت نہ ہو. میرے خیال سے 1 نوحہ تو یہاں ہو گئی, جب تک آپ لوگ مصائب کے فوراً بعد کوشش کیجیے گا کہ گاڑیوں کو ہٹا لیجیے گا. آپ سب امام زمانہ کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر. اچھا آپ نے ایک دم سے مائک سلو کر دیا, میں ڈسٹرب ہو گیا, میں نے کہا کیا ہو گیا, کچھ مسئلہ ہو گیا جو مائک کی آواز آپ نے بند کر دی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر. تو خلاصہ کہاں کہاں سے علی کو ہٹاؤ گے, کہاں کہاں سے علی کو مٹاؤ گے. علی تم سے مٹنے والا نہیں, یہ نور خدا ہے, نور خدا تمہاری پھونکوں سے خاموش نہیں ہونے والا ہے. کہاں کہاں سے تم دنیا میں, تو خیر دنیا میں بھی علی کو مٹا نہیں سکتے, لیکن کوششیں کر سکتے ہو, کوششیں کرو. کہاں تک کوششیں کرو گے,
تم دنیا میں علی کے خلاف بول سکتے ہو، تم دنیا میں علی کا ذکر مٹانے کی کوششیں کر سکتے ہو، لیکن یاد کرو ایک دن مرنا تمہیں بھی ہے۔ جب تم مرو گے، قبر میں جاؤ گے اور تمہارے سرہانے علی کھڑے ہوں گے، کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ مرو گے، قبر میں علی ملیں گے، حشر میں علی ملیں گے، صراط پہ علی ملیں گے، جنت کے دروازے پہ بھی علی کے سوا کوئی اور نظر نہیں آنے والا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں حینما اسری بی الی السماء فما رأیت موضعا الا وکان مکتوبا فیہ علی، کہتے جب مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا تو میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں علی نہ لکھا ہو۔ تم کہاں کہاں سے علی کو مٹاؤ گے؟ کہاں کہاں سے علی کو مٹاؤ گے؟ کوئی ایسا مقام نہیں جہاں علی لکھا نہ ہو۔ تم کوششیں کر سکتے ہو، کوششیں کر سکتے ہو، لیکن تمہاری کوششوں سے یہ ذکر مٹنے والا نہیں ہے، تمہاری کوششوں سے یہ چراغ بجھنے والا نہیں ہے۔ بس آخر میں یاد آ جاتا ہے وہ زینب علیہ مقام کا جملہ کہ یزید کھت قیدک وسع سعیک وناصب جہدک، یزید جو کوششیں کرنی ہو کر لے، جو منصوبے بنانے ہو بنا لے، لیکن خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹا نہیں سکتا، ہم اہل بیت کا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ یزید نے کوئی کسر چھوڑی؟ صرف یزید نے بوڑھوں کو نہیں ماروایا، بوڑھوں کو، بچوں کو، یہاں تک کہ وہ بچے روایتوں میں وہ بچے جو ماؤں کی گودوں میں تھے، یزید نے ان پہ بھی کوئی کسی طرح کا رحم نہ کیا، بوڑھوں کے اوپر رحم نہ کیا۔ 90 سال کا بوڑھا بھی کربلا معلی میں قربان ہو گیا امام حسین پہ، کسی کے حق میں کوئی رحم نہیں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے جناب مسلم کے 2 شہزادوں کے مصائب کے لیے، انشاءاللہ خدا آپ کو عراق کی سرزمین پہ لے جائے، اور بغداد سے جب کربلا کی طرف آپ آئیں نا، کربلا پہنچنے سے پہلے ایک جگہ پڑے گی جس کا نام ہے مسیب، کھجور کے درخت ہوں گے، ان کھجور کے درختوں کے درمیان 2 ننھے ننھے سے گنبد نظر آئیں گے۔ جب آپ کو وہ گنبد نظر آئے نا تو فوراً وہاں جائیے اور حاضری پیش کیجئے، نہ کسی خطیب کی ضرورت، نہ کسی نوحہ خان کی ضرورت، نہ کسی زیارت نامے کی ضرورت، محض آپ ان دونوں بچوں کی قبر پہ جائیں گے آپ کا دل پگھل جائے گا۔ محض آپ ان دونوں بچوں کی قبر پہ پہنچیں گے، آپ کا دل میں درد شروع ہو جائے گا۔ کیا ان جیسے بچے بھی مارے جاتے ہیں؟ ان جیسے بچے بھی مارے جاتے ہیں؟ جناب مسلم کی شہادت ہو گئی، ان 2 ننھے ننھے بچوں کو شریح کے قبضے میں دے دیا گیا۔ شریح نے ان بچوں کو اپنے پاس رکھا۔ کہتے کربلا کے بعد جب لٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچا، روایت کے جملے ہیں شریح نے، قاضی شریح نے ان دونوں بچوں کو امام سجاد کے حوالے کیا، امام سجاد کے حوالے کر دیا۔ یہ دونوں بچے امام سجاد کے ساتھ 14 یا 15 دن تک زندان میں رہے۔ روایتوں کے جملے ہیں ابن زیاد ملعون کو خبر ملی کہ یہ دونوں بچے امام سجاد کے ساتھ اسی زندان میں ہیں۔ مجھے نہیں پتا، روایتوں میں ملتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ ابن زیاد کو اگر سب سے زیادہ کسی سے دشمنی تھی تو وہ مسلم ابن عقیل سے تھی۔ اب جیسے ابن زیاد کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کے دونوں بچے بھی انہی اسیروں کے ساتھ ہیں، ابن زیاد نے حکم دیا کہ سارے اسیروں کو شام کی طرف روانہ کر دیا جائے، زندان سے رہا کر دیا جائے، لیکن مسلم کے 2 ننھے ننھے بچوں کو اس زندان سے رہا نہ کیا جائے۔ مقتل کے جملے ہیں کہ جب ان تمام اسیروں کو رہا کیا گیا، اب جب 2 مسلم کے بچوں کی باری آئی، نام پوچھا، دونوں نے نام بتایا، ایک نے محمد بتایا، ایک نے ابراہیم بتایا کہ میں مظلوم غریب مسلم بن عقیل
اسماعیل کا بیٹا ہوں۔ بس جیسے یہ سنا اس زندان بان نے دونوں بچوں کے ہاتھوں کو پکڑا کہ تم ان کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ امام نے اصرار کیا، آخر کیا وجہ ہے؟ یہ دونوں بچے ہیں، انہیں میرے ساتھ چھوڑ دو۔ زندان کے نگہبان نے امام کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں مجبور ہوں، ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ ان دونوں بچوں کو رہا نہ کیا جائے۔ بس عزادارو قافلہ چلا گیا، زینب چلی گئی، امام سجاد چلے گئے۔ جب تک امام سجاد تھے نا، ان بچوں کو دلاسا دیا کرتے تھے، ان بچوں کو تسلی دیا کرتے تھے۔ پھر یہ بچے اپنی یتیمی کی طرف کیسے غور کرتے جبکہ سکینہ کو دیکھا کرتے تھے۔ جب انہیں اپنی یتیمی یاد آتی تھی نا تو سکینہ کے گال پہ لگتے ہوئے تماچے دیکھتے تھے، بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے میری یتیمی کجا اور سکینہ کی یتیمی کجا۔ یہ صبر کرتے تھے، یہ صبر کرتے تھے، سکینہ کو دیکھتے تھے صبر کرتے تھے، سیدانیوں کو دیکھتے تھے صبر کرتے تھے۔ جب یہ ظالم سیدانیوں کے تازیانے لگاتے تھے تو یہ بچے صبر کرتے تھے۔ لیکن جب یہ اسیروں کا قافلہ چلا گیا، اب یہ بچے تک و تنہا ہیں۔ روایتوں کے جملے ہیں کہ ان بچوں کے لیے صرف ایک وقت کھانا آیا کرتا تھا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ بھیا دن میں صرف ایک بار کھانا نصیب ہوتا ہے، کیوں نہ ہم روزہ رکھیں، کیوں نہ ہم عبادت خدا میں مصروف ہو۔ ان دونوں بھائیوں نے دن میں روزہ رکھنا شروع کیا، شام میں مختصر سا کھانا ملا کرتا تھا۔ ایک دن روایتوں کے جملے 1 سال تک یہ دونوں مظلوم بچے، یہ دونوں ننھے ننھے بچے اسی قید خانے میں رہے۔ کہتے ایک دن یہ دونوں بچے اس زندان کے نگہبان کے پاس پہنچے۔ ارے کیا وہ انداز تھا مظلومانہ، کیا انداز تھا معصومانہ۔ دونوں بچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مشکور ذرا مجھے بتا کیا تم مدینہ جانتا ہے؟ کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ کہ کیا مدینے میں رسول کو جانتا ہے؟ کہ ہاں میں جانتا ہوں، میں مسلمان ہوں، رسول ہمارا پیغمبر ہے، ہمارا نبی ہے۔ کیا تم علی کو جانتے ہو؟ کہ ہاں علی کو جانتا ہوں، علی میرا امام ہے، میرا مولا ہے۔ بچوں نے ہاتھوں کو جوڑا کہ کیا حسین کو جانتے ہو؟ مشکور نے جیسے ہی سنا آنکھوں سے آنسو نکلے کہ ہاں مظلوم کو جانتا ہوں۔ کہ پھر تو تم غریب کوفہ مسلم کو بھی جانتے ہوگے۔ کہ ہاں جانتا ہوں کہ میں محمد یہ ابراہیم اسی غریب مسلم کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ ہم دونوں بھائی اسی مظلوم مسلم کے بیٹے ہیں۔ اب زندان کے نگہبان نے جیسے یہ سنا کہ تم نے پہلے کیوں نہ بتایا، تم رسول کے خاندان سے ہو، علی کے خاندان سے ہو، حسین کے بھتیجے ہو۔ روایتوں کے جملے ہیں رات میں مشکور نے زندان کا دروازہ کھولا۔ اب جیسے ہی زندان کا دروازہ کھولا یہ دونوں بچے فرار ہو گئے، ایک درخت پہ جا کے بیٹھے۔ صبح نمودار ہوئی، عرب کی کچھ خواتین پانی لینے آئیں۔ انہوں نے جیسے ہی پانی بھرا تو درخت پہ 2 بچوں کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ بچوں کو نیچے اتارا، سینے سے لگایا کہ غریب ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، بھوکے ہو، ذرا چلو میرے گھر پہ، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، میں تمہیں اپنے گھر پہ رکھوں گا، میں ہاتھوں کو جوڑوں گا۔ اے مسلم کے شہزادو اس گھر میں مت جاؤ، یا تمہاری خیر نہیں ہے۔ روایتوں کے جملے ہیں حارث ملعون دیر رات گھر پہ پہنچا، بچوں کے رونے کی آواز سنی، بچوں کو باہر نکالا۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے دامن کو پکڑے ہوئے ہے، حارث کھینچ رہا ہے،
دونوں بچوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائیں، پیروں میں بیڑیاں لگائیں، نہر فرات کی طرف لے کے گیا۔ اب جب نہر فرات پہ پہنچا، مقتل کے جملے ہیں، قربان جاؤں، ہاتھوں کو جوڑا ان دونوں بچوں نے کہ اے حارث تم مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے، مجھے مدینے بھیج دے۔ حارث نے کہا مجھے 2000 درہم ملے۔ ان دونوں بچوں نے ہاتھوں کو، تجھے اس سے زیادہ پیسے دوں گا، ارے مجھے میرے گھر پہنچا دے۔ حارث نے ایک نہ سنی، بھائیوں کو آگے بڑھایا، قتل کا ارادہ کیا۔ اب عام کے اوپر، اب محمد کے اوپر تلوار رکھتا ہے، ابراہیم دوڑ کے آتا ہے، اپنی گردن رکھتا ہے کہ دیکھ حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر۔ ارے بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر۔ اب جیسے ہی ان دونوں بچوں کو ذبح کیا، نہر فرات کا پانی اچھلا، ارے آواز آئی اے حارث کیا ان بچوں کو مارا جائے گا؟ ارے رسول کے سامنے کیا منہ دکھائے گا؟ ارے ان بچوں کا کیا قصور؟ کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہداء، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہداء۔ کوئی ذرا یہ جا کر، کوئی ذرا یہ جا کر عباس کو بتا دے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے۔ جانے دے ہم کو ظالم، حارث سے بولے بچے، پھرتے ہیں مارے مارے 2 دن سے بھوکے پیاسے، سر کاٹنے سے پہلے، سر کاٹنے